اللہ الرحمن الرحیم فیکٹ سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، ایک بچی جس کو گود لیا گیا وہ جب اپنے اصلی ماں باپ کی تلاش میں نکلی تو ایسا کیا ہوا جو کہ حقیقت میں ہونا ناممکن سی بات ہے۔ ایک گھر کو ریت یا سیمنٹ کی ہی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گھر کو فیملی اور پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور فیملی صرف خونی رشتے سے ہی نہیں بنتی، بلکہ کچھ فیملیز پیار اور محبت کے جذبے سے بھی بنتی ہیں۔ کوئی بھی بچہ جس کو گود لیا جاتا ہے اس کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی، اگرچہ اس کو اڈاپٹ کرنے والے والدین بہت پیار و محبت بھی دیں، پھر بھی اپنے اصلی ماں باپ کی کمی کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتی ہے۔ گود لیے جانے والے بچے کے دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس کے حقیقی والدین کون ہیں اور اس کا خاندان کدھر ہے۔ ہنری نامی لڑکی بھی ایک اڈاپٹڈ ڈاٹر تھی۔ ہنری کو اس وقت گود لیا گیا جب وہ کچھ ماہ کی تھی اور اس کا باپ اسے ایک یتیم خانے میں چھوڑ گیا تھا۔ خوش قسمتی سے ہنری کو ایک فیملی نے جلد ہی گود لے لیا اور اس کو وہ تمام خوشیاں دی جو ایک بچی کو اس کے ماں باپ دے سکتے ہیں۔ ہنری کی زندگی دوسرے بچوں کی طرح نارمل گزر رہی تھی، وہ اپنے اڈاپٹڈ ماں باپ کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ ان کی بیٹی نہیں۔ ہنری جب ٹین ایج میں پہنچی تو اس کے والدین نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اسے اس کی سچائی بتا دیں۔ بالآخر دونوں میاں بیوی نے ہمت کی اور ایک دن ہنری کو یہ بتایا کہ وہ اڈاپٹڈ ڈاٹر ہے۔ ہنری چونکہ کافی سمجھدار تھی، اس نے اپنے اڈاپٹڈ پیرنٹس کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور ایسی شاندار زندگی دی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید وہ آج ویسی نہ ہوتی۔ ہنری کے دل و دماغ میں تجسس پیدا ہونے لگا کہ آخر اس کے اصل ماں باپ ہیں کون اور کیوں اس کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہنری ان سب باتوں کو دل میں دبائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہنری نے وقت کے ساتھ سمجھوتا کیا اور زندگی میں آگے بڑھنے لگی اور شادی کر لی۔ اس کی ایک بچی بھی پیدا ہو گئی اور اب وہ ایک میچور وومن بن گئی۔ اس کا شوہر کافی سپورٹیو تھا اور آہستہ آہستہ ہنری سب بھول گئی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی جینے لگی۔ ایک دن ہنری کے اڈاپٹڈ والدین نے اس کو ایک باکس بھیجا جس میں کپڑوں اور کھلونوں کے علاوہ ایک فائل بھی تھی، جس نے ہنری کو ہلا کر رکھ دیا۔ فائل تھی جو آرفن ایج والوں نے ہنری کے ایڈاپشن پر انہی کے والدین کو دی تھی۔ ہنری نے جب فائل کھولی تو اس کے دل میں دبی ہوئی چنگاری پھر سے جاگ اٹھی اور پھر سے یہ خواہش جنم لینے لگی کہ آخر اس کے والدین کون ہیں اور ان کا پتہ لگایا جانا چاہیے۔ فائل سے زیادہ معلومات تو نہیں ملی، مگر اس کے باپ کا نام اور اپنی بہن کے بارے میں ضرور پتہ چل گیا۔ اب وہ اپنی فیملی کو آسانی سے ڈھونڈ سکتی تھی۔ ہنری نے اس آرفنیج کا وزٹ کیا۔ جب وہ وہاں گئی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ آرفنیج کب کا بند ہو چکا ہے۔ ہنری کو لگا کہ وہ اب کبھی اپنے ماں باپ کو تلاش نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہی وہ آخری امید تھی جو اس کو اس کے ماں باپ سے ملوا سکتی تھی۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس نے ان سب تنظیموں سے کانٹیکٹ کیا جن کا آرفنیج سے لنک تھا، مگر پھر بھی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آخرکار اس نے فیس بک سے مدد لینے کا سوچا۔ ہنری نے اپنی بہن کو سرچ کرنا شروع کر دیا، مگر اس کی بہن کے نام سے لاکھوں افراد تھے، جس میں سے کون اس کی بہن ہے وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہنری ہر رات کئی پروفائلز دیکھتی کہ شاید اسے کچھ معلوم ہو سکے، مگر کئی دن کی اس محنت کے بعد بھی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آخرکار اس کی امید ٹوٹ گئی، مگر پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ پھر سے اپنے ماں باپ کی تلاش میں جٹ جاتی ہے۔ ایک دن ہنری اپنے گھر کے لان میں تھی کہ اس کے ساتھ والے گھر میں رہنے والے ایک کپل پر نظر پڑتی ہے جو ابھی ابھی ان کے پڑوس میں آئے تھے۔ ہنری اکثر ان کو آتے جاتے دیکھتی تھی۔ ایک دن ہنری کی ملاقات اس خاتون سے ہوئی تو ہیلو ہائی کے بعد جب تعارف کرانے کی باری آئی تو اس عورت نے جب اپنا نام بتایا تو ہنری کو جیسے جھٹکا سا لگ گیا ہو۔ یہ وہی نام تھا جس کو وہ کئی ہفتوں سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس وقت بھی ہنری کو یقین نہ ہوا کہ وہ وہی عورت ہے۔ ہنری جلدی سے اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ شاید وہ اس کی بہن ہی ہے، مگر 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہنری کی بہن ہے۔ ہنری اس عورت سے اس کا پورا نام پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اس سے یہ سب پوچھے۔ مگر ایک دن ہنری نے جب اس خاتون کو اس کے نام کے ساتھ جانسن کہتے ہوئے سنا تو اسے پھر سے یقین ہونے لگا کہ یہ اس کے باپ کا ہی نام ہے، ڈان جانسن۔ مگر یہاں پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہنری بار بار اس ڈر کی وجہ سے رک جاتی کہ کہیں اس کی تلاش کی امید پھر سے ختم نہ ہو جائے،
کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے تھا کہ یہ اس کی بہن ضرور ہے۔ ایک دن ہنری ہمت کر کے ان کے گھر گئی اور روزمرہ کی گفتگو شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کی فیملیز کے متعلق ڈسکشن سٹارٹ کر لی گئی۔ ہنری اس دوران اس کے بال اور ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگی جو ایگزیکٹلی اسی کے جیسے ہی تھے۔ ہنری جب گھر آئی تو اس نے ٹیکسٹ کر کے اس سے آخر پوچھ ہی لیا۔ اس خاتون نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئی کہ آخر یہ پڑوس میں رہنے والی خاتون یہ باتیں کیسے جان سکتی ہے۔ تب ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ مس ڈان نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس ساری بات کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ وہ دونوں بہنیں ہیں، مگر مس ڈان کو اس بارے میں کوئی معلومات نہ تھی۔ وہ دونوں بہنیں کافی عرصے سے اتنے قریب رہ رہی تھیں مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ بہنیں ہیں۔ اگلی صبح ہنری نے کچھ پھول لیے اور اپنے والد کی تصویریں اٹھائی اور مس ڈان کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ بہت خوش ہوئی کہ آخر کار اسے اپنی فیملی مل ہی گئی۔ دوستو، زندگی میں صدق دل سے اگر کسی کو تلاش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو آپ کے اپنے مل کر رہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔